إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سید الانبیاء امام الانبیاء تاجدار کائنات تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق آج کی اس خوبصورت عظیم الشان محفل عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف فرما جملہ سادات اعظام علماء کرام مشائخ اعظام معزز و محترم سامعین و حاضرین، آج کی اس بابرکت باعظمت محفل پاک میں حاضری کی سعادت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور سٹیج پر جہلم شہر کی مقتدر شخصیات تشریف فرما ہیں. استاذ الاساتذہ مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق احمد بندیالوی صاحب زیدہ شرفہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ فخر السادات سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ، اہل سنت و جماعت کی عظیم مذہبی سماجی شخصیت محترم جناب سید خلیل شاہ صاحب کاظمی، دیگر جتنے بھی علماء کرام بالخصوص خدام مصطفیٰ تنظیم تحریک کے عہدیداران کارکنان تشریف فرما ہیں، اور آج کی اس محفل پاک میں ہمارے عزیز حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن رضا صاحب، آپ کی دستار فضیلت کا بھی یہ پروگرام ہے. اس حوالے سے بڑی مبارک تقریب ہے. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں چند لمحے افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ اول بلا فصل امیر المؤمنین اصدق الصادقین سید المتقین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس کے بعد میں ان علماء کرام سے معذرت کے ساتھ اجازت بھی چاہوں گا کہ صبح سے ہی سفر پہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے جلدی اجازت مل جائے تو میں واپس بھی پہنچوں. اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کے منتظمین، مرکزی جامع مسجد حاضہ کی انتظامیہ کمیٹی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو اپنے خطیب محترم کے اس اعزاز میں اس محفل پاک کا انتظام و اہتمام کیے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسی پاکیزہ روح پرور محافل اور تقریبات ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائیں، اور خاص طور پہ جس محفل میں ایک اہل علم کو عزت سے نوازا جائے، فضیلت سے نوازا جائے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت والی محفل ہوتی ہے، جہاں پہ ایک قرآن مجید کے حافظ کو اعزاز دیا جاتا ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ختم قرآن مجید کی محفل بھی قبولیت کی
محفل ہوتی ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، تو ایک عالم دین کو اعزاز بخشا جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و مستجاب محفل ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ علامہ مفتی محمد حسن رضا صاحب کو اس اعزاز و اکرام کو برقرار رکھتے ہوئے تا دم آخر دین متین کی خدمت کی سعادت میسر فرمائے۔ چونکہ بندہ ناچیز کے پاس بھی علامہ حسن رضا صاحب جو ہے وہ اکتساب علم کرتے رہے، تو میں آج بھی سفر میں ابھی راستے میں انہیں یہی کہہ رہا تھا کہ اہل سنت و جماعت کو دینی درسگاہوں کی ضرورت ہے، دینی مدارس و جامعات کا قیام جہاں سے افراد تیار ہوتے ہیں، جہاں سے ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بانٹتے ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے دلوں کو منور روشن کرتے ہیں، ایسے مدارس و جامعات بنانے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ مدارس و جامعات بنائے ہوئے ہیں انہیں اپنے مدارس و جامعات ہر لحاظ سے کامیاب کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ خالص کام ہے جو براہ راست مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری کا مقصد بیان فرمایا وہ دین اسلام کا غلبہ ہے۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دین اسلام کو سر بلند رکھنا ہے۔ اس کے لیے جو افراد سازی ہے، لوگ تیار ہوتے ہیں، ان کے لیے مدارس چاہیے، اچھی درسگاہ چاہیے، اچھے ادارے چاہیے، اور لوگوں کی تربیت چاہیے۔ اگر یہ ماحول ہم نے قائم نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سوشل میڈیا کی وجہ سے جو مختلف فتنے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں کہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر، جس طرح پہلے اشارہ کیا جا رہا تھا کہ اتنی آوارگی ہے جو چاہے کوئی کہتا رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ ہمیں اچھی درسگاہیں قائم کریں۔ ہم علامہ حسن رضا صاحب سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جنہوں نے مختلف درسگاہوں سے، مختلف اساتذہ فن سے علم و فضل حاصل کرتے رہے، اس کو آگے تقسیم کرنے کے لیے پوری دل جمی اور جمعیت خاطر کے ساتھ محنت، اخلاص اور لگن کے ساتھ بیٹھ کر دین اسلام کا کام کریں۔ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو میں سمجھتا ہوں آج میرا یہاں جیلم میں آنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ یہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی۔ تو جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، اس عظیم ہستی کا ذرا آپ کردار دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں، ان کا مرتبہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پوری امت محمدیہ میں وہ انتخاب فرما کر آقا حضور علیہ السلام کا یار غار بھی بنایا اور یار مزار بھی بنایا۔ یہ انتخاب ہیں، باقاعدہ طور پہ علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں کوئی زیادہ تفصیلی بات نہیں کر پاؤں گا۔ حدیث پاک کے مطابق رب تعالیٰ نے نبیوں کے بعد جو اعلیٰ ترین دل کی حامل شخصیات تھی، پاکیزہ دل والے، صاف ستھرے، اجلے دل والے لوگ تھے نا، رب تعالیٰ نے وہ سارے جمع کر کے یاران مصطفیٰ بنا دیا۔ پوری امتوں میں اعلیٰ ترین وہ لوگ ہیں جنہیں میرے اور آپ کے آقا حضور علیہ السلام کی صحبت میسر آئی ہے۔ آپ اندازہ تو کریں۔ پھر ان میں اگر دیکھا جائے کہ سب سے نمایاں اور امتیازی نام کس کا آتا ہے، ٹاپ آف دی لسٹ کون ہے، سر فہرست کس کا نام آتا ہے، جس کو اہل علم نے باقاعدہ طور پہ کہا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ یہ 14 صدیوں کی تحقیق یہی ہے کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی اعلیٰ اور افضل ترین ذات ہے تو ذات صدیق اکبر ہے۔ یہ رتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ رب تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پاکیزہ دل تھے، زہد و تقوی والے، وہ دل جمع کر کے حضور کے صحابہ بنائے۔ صحابہ میں پھر جسے حضور علیہ السلام کی رفاقت خاص کے لیے
حضور کی معیت خاص کے لیے، حضور کی سنگت کے لیے جسے یار غار بنانا تھا، پھر یار مزار بنانا تھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات اسلام، خدمات دین کا اگر مشاہدہ کریں، ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنا بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے، ان سے محبت کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، بلکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حب ابی بکر و شکر واجب علی امتی او کما قال علیہ السلام، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو بکر کی محبت اور میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا میری پوری امت پہ لازم ہے۔ اب جو حضور کا امتی ہے اس پہ لازم ہے شکریہ ادا کرے۔ وہ کس بات کا شکریہ ہے؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی لازوال خدمات ہے۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے بالغ آزاد مردوں میں مسلمان ہونے کا اعزاز، اور وہ بھی اس شان و شوکت کے ساتھ ہے۔ آج جتنے شکوک و شبہات اٹھائے جاتے ہیں اسلام کے حوالے سے، مستشرقین کی سازشیں ہیں اور کچھ اپنے بھی ملے ہوئے ہیں، ایسے حالات میں دیکھیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمانیات کا باب سمجھنا چاہیے۔ ایمان کو سمجھنے کے لیے ذات صدیق اکبر کا کردار سمجھنا ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دل اللہ نے اتنا صاف، اتنا شفاف بنا کر رکھا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جب رب کا پیغام دیا، توحید خدا بندی کا پیغام دیا، اپنی ختم نبوت کا پیغام دیا، بغیر کسی تردد کے جس دل نے سب سے پہلے قبول کرنے کا اعزاز حاصل کیا وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر اچنچ جس کے عرش پر ابو بکر نعرہ حیدری۔ میں عرض کر رہا تھا یہ ان کا کردار بولتا ہے، یہ کردار صدیق اکبر ہے کہ سب سے پہلے مبلغ اسلام بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ پھر تبلیغ اسلام میں اس وقت کوئی آسان نہیں تھا۔ آج تو خطاب کرنے والوں کو پروٹوکول ملتا ہے، آج تو بہت زیادہ سہولیات ہیں، ان کی خدمت کی جاتی ہے، اعزاز بخشا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینا پوری دنیا کفر سے ٹکرانا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے تبلیغ اسلام، حضور کے بعد اگر اسلام کی تبلیغ کا کام کیا تو ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ مار پڑی ہے، آپ کو ستایا گیا، تنگ کیا گیا، طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں اٹھانے پڑی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ آج ہمیں ان کے چاہنے والوں کو، ان کا ذکر کرنے والوں کو بھی لازم ہے، طرح طرح کی مشکلات آئیں تو گھبرائیں نہیں۔ اگر کوئی دنیا کی زہری چاندنی دکھا کر، اگر کوئی غلط پروپیگنڈا کر کے کوئی غلط ایجنڈا نافذ کرنا چاہے تو ہمیں سیدنا صدیق اکبر کو دیکھنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی جو بنیاد رکھی، اس میں تردد نہیں آیا، اس میں شک نہیں آیا، وہ دلائل کے تابع نہیں ہوئے، عشق اور محبت کی بنیاد پر اللہ کے پیارے حبیب پہ ایمان لائے ہیں۔ اور پھر جب معراج نبوی کا معجزہ ہوا، کتنا عظیم معجزہ تھا حضور علیہ السلام کی معراج کا۔ یہ میں صرف یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ آج ہر بات پہ دلیل طلب کی جاتی ہے۔ اہل سنت و جماعت اہل حق ہیں، قرآن و سنت سے دلائل موجود ہیں، لیکن ماننے والوں کو کیا بنیاد بنانی چاہیے؟ صرف اپنے عقل کو معیار نہ بنائیں۔ آج کے جدید دور میں صرف سائنس کی جو ایجادات ہیں یا سائنسی ایجادات کو سامنے رکھ کے نہ پرکھا کریں۔ مقام مصطفیٰ کی بات ہے تو اقبال نے کہا تھا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، حضور کے سامنے جب بات ہے تو اپنے عقل کو قربان کر دیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھیں، کفار مکہ نے پروپیگنڈا کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے
راتوں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے، وہاں سے واپس آ جائے، ذرائع آمد و رفت نہیں ہیں، کیسے کوئی اتنا لمبا چوڑا سفر کر سکتا ہے؟ جب آئے سیدنا صدیق اکبر کے گھر پر اور یہ بڑی امید رکھ کے آئے کہ آج سیدنا صدیق اکبر سے کہیں گے، معاذ اللہ وہ برگشتہ ہو جائیں گے، دامن مصطفیٰ چھوڑ دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا لَإِن كَانَ قَالِ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، اگر میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے تو سچ ہی نکلتا ہے۔ وہ تو صادق ذات ہے، اس کا تو کردار صادق، اس کا قول صادق، جو کچھ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتا ہے وہ سچ ہی ہوتا ہے۔ کفار کہنے لگے ابو بکر سوچ، کچھ دیکھ تو صحیح، اتنا لمبا چوڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ انی لأصدق فیما هو ابعد من ذلک، آپ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی بات کرتے ہو، میرا محبوب نبی اس سے زیادہ لمبی سیر کا بھی کہے میں یہاں بیٹھے بیٹھے تصدیق کر دوں گا۔ یہ رب تعالیٰ نے یار عطا کیے تھے مصطفیٰ کریم کو دین کے غلبہ کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن خوش نصیب کو، جن بلند رتبے اور بلند نصیب والی ہستیوں کو چنا تھا وہ صحابہ اکرام کی ہستیاں تھیں۔ ان میں پھر جو بلند رتبہ، افضل ترین مقام کی حامل شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کے لیے مشکلات آئی ہیں، جن کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں آئی ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا، حضور کے ساتھ جذبہ فداکارانہ کے ساتھ آقا حضور کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل موقع پر آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ غزوات جو آقا حضور نے 19 غزوات میں تشریف لے گئے، کوئی ایک غزوہ بھی نہیں ہے جس غزوہ میں ابو بکر صدیق پیچھے رہے ہوں۔ آخر انسان ہیں، کسی ضرورت اور مجبوری کے تحت ہماری بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں، کسی ایک میں بھی پیچھے رہ سکتے تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر یہ نہیں ہو سکتا حضور ہوں اور ابو بکر صدیق نہ ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا کیا تھا۔ پھر جب تبوک کا لشکر تیار ہوا، اس کو جیش الاسرہ، تنگی کا لشکر کہتے ہیں، کتنے مشکل حالات تھے اس وقت۔ آقا حضور علیہ السلام نے جب صحابہ اکرام کو لشکر کی تیاری کے حوالے سے مالی امداد کا کہا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بھی گھر کا گھر اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر کے بتا دیا تھا کہ محبوب کے اشارے پر کچھ رکھا نہیں جاتا، سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے۔ جس کو مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے لٹایا رائے حق میں گھر کی بار اس محبت میں، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ لٹ لٹ کر حسن، ایک بار نہیں کئی بار حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مال قربان کیا، بار بار کیا۔ پھر جس جذبہ اخلاص کے ساتھ پیش کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اس اخلاص تک کو نہیں پہنچ سکتا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم رتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ کہنے لگے علامہ اقبال بھی، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کردار بولتا ہے کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ آج میں صحیح بخاری شریف کا سبق پڑھا رہا تھا، اہل العلم والفضل احق بالامامہ، جو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب قائم کیا کہ اہل علم و فضل امامت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ علم والا، تقوی والا، فقہ والا ہوتا ہے، اتنا زیادہ امامت کا حقدار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت جو پہلی حدیث پاک ذکر کی ہے، اس کے اندر بھی امامت صدیق اکبر کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی زہری حیات طیبہ میں جس کو اپنے مصلی کا وارث بنایا، اپنا جانشین بنایا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ باقاعدہ طور پہ اہل علم موجود ہیں، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی ساتھ موجود تھے گھر میں۔ ان کو نہیں حکم دیا کہ آپ جا کر نماز پڑھائیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم دیا۔ پھر اس عنوان کی 8-10 احادیث تو بخاری شریف میں ہیں جو ساری سیدنا صدیق اکبر کی امامت کے حوالے سے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد گرامی تو بڑے رقیق ہیں، بڑے نرم دل ہیں، رقت والے ہیں، وہ آپ کی جگہ پر، آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کے جب نماز پڑھائیں گے انہیں رونا آ جائے گا۔ ان کی رقت قلبی کی حالت یہ ہے وہ قرات تو نہیں کر پائیں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی اور کو کہہ دیں اور کوئی نماز پڑھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو ہی کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور اس ایک روایت کے مضمون میں تو یہ بھی آتا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ حضور سے عرض کریں کہ میرے والد گرامی ابو بکر کے کہنے کی بجائے آپ کے باپ عمر فاروق کے حوالے سے حضور حکم دے دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کو کہنے لگی کہ آقا حضور حضرت عمر فاروق کو آپ حکم ارشاد فرما دیں، وہ آپ کی جگہ پہ نماز پڑھا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ، جس کا معنی لکھا ہے یہ ویسے تو کلمہ زجر ہے، بس کر، ماں رک جا، بس کر۔ میں بھی آج حدیث پڑھاتے کہہ رہا تھا آج جو سیدنا صدیق اکبر کا نمبر کاٹ کے معاذ اللہ ترتیب خلفاء میں دراز ڈال کے کسی اور کو نمبر دینے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ حضور نے تو اپنی پیاری زوجہ سیدہ ام المومنین حفصہ کو کہہ دیا تھا ماں بس کر، بس کر، اگلی باتیں نہ کر، ایسے مشورے نہ دے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو ہی حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ کسی ایسی بات میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، نہ ہی کوئی نئی تازہ تحقیق چاہتے ہیں، ہم وہی چاہتے ہیں جو اللہ رسول نے فرمایا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے بڑے سادہ لفظوں میں کہہ دیتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ترتیب بنائی ہے نا خلفاء کی، اس پہ ہمارا ایمان ہے، کسی اور بات کی اور لمبی چوڑی تحقیق کی نہیں ضرورت۔ ویسے جتنے اہتمام کے ساتھ یہ علماء تو جانتے ہیں نا جو میں بیان کر رہا ہوں، باقی عوام سے بھی کہتا ہوں اگر مصلی رسول پہ کسی اور کو کھڑا کرنا ہوتا تو اپنی محبوبہ زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے کہنے پہ کسی اور کا نام آ جاتا، سیدہ حفصہ کے کہنے پہ کسی اور کا نام آ جاتا، نہیں آیا۔ ایک بار عرض کیا فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، دوبارہ عرض کیا آقا حضور کسی اور کو کہہ دیں، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، پھر تیسری بار فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ میں تو دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ جس طرح کہتے ہیں نا ایک سونا تو لگدا دوجا پھر بھی تو مایا، تو میرے محبوب آقا نے تو اپنا مصلی دینے کے لیے فرمایا پہلا بھی ابو بکر، پھر بھی ابو بکر، پھر بھی ابو بکر، پھر بھی ابو بکر ہے، 4 بار آقا حضور۔ لوگ کہتے ہیں جی 3 باریاں ہوتی ہیں، میرے آقا حضور نے تو 4 بار زبان سے نام لیا تو ابو بکر کے ہی گیا۔ اور صرف یہ نہیں ہے، صحیح بخاری شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے ایک دن اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹا کر بھی دیکھا تھا کہ ابو بکر کیسا لگتا ہے۔ کہ فدا حسین شاہ صاحب حفظ آبادی صاحب بڑے اچھے خطیب ہیں اہل سنت کی، ان کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ حضور نے پردہ ہٹا کے دیکھا میرا صدیق میرے مصلی پہ کیسا پھبتا ہے۔
انہوں نے تو پھر خطیبانہ انداز میں اپنے انداز میں کہا نا، لیکن مجھے لفظ بڑا پیارا لگا کہ آقا حضور نے پردہ ہٹایا، حدیث کے کلمات ہیں۔ صحابہ اکرام حضور کو دیکھنے لگے، نماز بھی جاری تھی، دیدار مصطفیٰ بھی جاری تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، فتبسم، آقا حضور مسکرا رہے تھے۔ کس بات پہ مسکرا رہے تھے؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ ابو بکر پہ مصلی پہ کھڑے ہونے پر اور سارے باقی صحابہ کو پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے پر حضور مسکرا رہے تھے۔ حضور خوش تھے کہ آج میرا مشن مکمل ہو گیا، میں نے جس کو اپنا مصلی دیا آج اس کے پیچھے لوگ سارے کھڑے ہیں، عمر فاروق بھی کھڑے ہیں، عثمان غنی بھی کھڑے ہیں، علی المرتضیٰ بھی کھڑے ہیں، سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق صاحب مل گئے۔ آپ نے فرمایا اے عمر آپ نماز پڑھا دیں، اے عمر آپ پڑھا دیں۔ عمر فاروق نے فرمایا انت حق و بذالک، اے پیارے صدیق آپ کے ہوتے میں تو حق رکھتا ہی نہیں ہوں، آپ زیادہ حقدار ہیں۔ تو امام بخاری صاحب نے باقاعدہ عنوان یہ قائم کر کے مسئلہ سمجھا دیا صحیح بخاری شریف میں، اہل العلم والفضل احق بالامامت، احق بالامامت ہوتا ہے امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پہ یہ بھی صحیح بخاری شریف میں سارے سبق ہیں جو پڑھائے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پہ ایسے بھی امامت فرمائی کہ قبیلہ بنی عمر بن عوف میں حضور صلح کروانے کی غرض سے تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہوا آپ واپس تشریف نہ لائے۔ حضرت سیدنا بلال مؤذن رسول، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے پیارے صدیق میں اذان دیتا ہوں آپ نماز نہیں پڑھاتے؟ پتہ چلا کہ آقا حضور کی زہری حیات طیبہ میں صحابہ بھی جانتے تھے، فیصلہ کر چکے تھے اگر مصلی پہ حضور نہیں پہنچے گے تو حضور پہ مصلی پہ کھڑے ہونے والے ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ صحابہ فیصلہ کر چکے تھے۔ اور پھر ایک نماز میں ایسے بھی ہوا آقا حضور علیہ السلام خود تشریف لے آئے۔ اسی حدیث پاک میں قبیلہ بنی عمر بن عوف کے موقع پہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جب قریب پہنچے ابو بکر صدیق کو اطلاع ہوئی کہ حضور تشریف لے آئے، مصلی امامت سے سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان صدیق اکبر۔ این نماز کے دوران بھی ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت میں ان کما انت ابو بکر جیسے آپ ہیں ایسے ہی رہیں، گویا کہ حضور چاہتے آگے ہی کھڑے رہیں۔ ایک میں ان مکانک ابو بکر آپ ہی اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، جگہ وہ حضور کی تھی یا ابو بکر کی تھی، لیکن لجپال جب کسی کو دیتے ہیں نا پھر لیتے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا مکانک ابو بکر تیرا مصلی ہے، اب تو ہی کھڑا رہے۔ حضور چاہتے یہ تھے ابو بکر آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ جب نماز مکمل ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر نے عین نماز کی حالت میں بھی حضور علیہ السلام کا ادب کیا اور ادب کر کے بتا دیا یہ اذانیں نمازیں سب کچھ حضور کے طفیل ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اذانیں دی سراپا نیاز تھی تیری، تجھی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ مجھے پچھلے ہفتہ میں ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں ایک اینکر پرسن کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ غار ثور کی نیکی بہت بڑی نیکی ہے، حضرت عمر فاروق رشک کرتے تھے کہ غار ثور کی ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے، میری ساری نیکیاں بھی لے لی جائیں تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے، ایک نیکی اتنی بڑی کیسے ہے؟ کیا ابو بکر صدیق رات کو تہجد پڑھتے رہے؟ کیا نوافل پڑھتے رہے؟ اس رات کیا کرتے رہے؟ میں نے کہا یہ تو علامہ اقبال سے پوچھو نا کیا کرتے رہے کہ اذانیں دیں سراپا نیاز تھی تیری، تجھی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ جس جو دیدار رسول سیدنا صدیق اکبر کو یار غار کی خلوتوں میں نصیب ہوا ہے، 3 دن راتیں بلا شرکت غیر اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، اگر آنکھ دیکھ رہی تھی صرف ابو بکر صدیق کی آنکھ دے رہی تھی۔ اتنا خلوت والا تنہائی والا دیدار مصطفیٰ تو صرف ابو بکر کو ملا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے
سمجھتے تھے کہ نماز بھی حضور نے سکھائی ہے، اذان بھی حضور نے بتائی ہے، دین سارا حضور نے دیا ہے، اب نماز کے دوران حضور آ جائیں تو حضور کا ادب نہ کیا جائے، ادب رسول کر کے بتایا۔ جب نماز مکمل ہو گئی نا، حضور علیہ السلام نے سوال بھی کیا، آپ نے فرمایا اے پیارے ابو بکر اس امرتو کا، میں نے تو تجھے حکم بھی دیا تھا کہ آپ ہی آگے کھڑے رہیں، امر حکم بڑی چیز ہے، حضور کا حکم ہے نا۔ حضور نے فرمایا پیارے صدیق میں نے حکم دیا تھا آپ ہی آگے کھڑے رہیں، آپ پھر بھی نماز میں پیچھے آ گئے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس موقع پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ کیسے جرأت ہو سکتی ہے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے؟ اپنا نام بھی نہیں لیا۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ نام کیوں نہیں لیا ابو بکر صدیق نے، یہ کیوں نہیں کہا کہ ابو بکر یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کے ہوتے آپ کے آگے کھڑے کے نماز پڑھے؟ ابو قحافہ کا پتر کہا، ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں فلاں ہے تو فلاں دے پتر نا، آج بڑا بنا پھرتا ہے تو پچھو فلاں دا پتر نا، باقاعدہ لکھا تصغیرا لنفس۔ ابو بکر نے حضور کے سامنے اس سوال کا جواب دیتے اپنے آپ کو کم تر بیان کرنا تھا کہ حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی بات ہے۔ کہنے لگے آقا حضور ما کان لابن ابی قحافہ، مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے، میں پتر تو ابو قحافہ کا ہوں، ابو قحافہ کا بیٹا کیسے آپ کے سامنے کھڑے ہو سکتے؟ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا رتبہ اور مقام۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر کو جو حضور نے اتنے اہتمام سے مصلی دیا، مصلی سے بڑی روحانیت کہاں سے ملتی ہے؟ اگر کہیں اور سے کسی کو روحانیت نظر آتی ہے نا، وہ پھر حضور کی دی روحانیت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ کچھ لوگوں نے معاذ اللہ تقسیم کرتے کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سیاسی خلیفہ ہیں، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی روحانی خلیفہ پہلے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، اسلام کی ترتیب کو نہیں چھیڑنا چاہیے، یہ تو اللہ کی ترتیب ہے، اللہ کے رسول کی ترتیب ہے۔ جب بھی حضور کی زبان پہ نام آیا تو ابو بکر کی نام پہلے آیا۔ آپ دیکھیں وہ کتنی حدیثیں ہیں، عشرہ مبشرہ کا نام لیا کہ فلاں فلاں جنتی، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ثم عمر فی الجنہ، ثم عثمان فی الجنہ، ثم علی فی الجنہ۔ حضور کی زبان پر ہی ترتیب یہ جاری ہوئی ہے۔ یہ اس میں حکمت تھی جو زبانیں رسالت مآب جو وحی خدا کی ترجمان زبان ہے، اس زبان پر ترتیب وہی آئی جو رب تعالیٰ کو منظور تھی، اور وہی ترتیب آگے رہنی تھی۔ اس ترتیب کو کوئی خراب کرنے کے لیے کہہ دے کہ معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر روحانی خلیفہ نہیں تھے، صرف سیاسی خلیفہ تھے، تو کتنی غلط بات ہوگی۔ جس کو حضور نے اپنا مصلی دیا، اتنے اہتمام کے ساتھ دیا، اپنی ازواج مطہرات کی سفارش قبول نہیں کی، الٹا ان کو ڈانٹا ہے کہ آپ صواحب یوسف علیہ السلام کو جس طرح زلیخا اپنی بات منوانا چاہتی، آپ بھی اسی طرح اپنی بات منوانا چاہتی ہو۔ میں بھائی کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کوئی کہو وہی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ اتنے اہتمام کے ساتھ حضور نے مصلی دیا۔ حدیث پاک میں تو آتا ہے سب سے زیادہ قرب خدا سجدے میں ملتا ہے، تو سجدہ مصلی پہ ہوتا ہے۔ حضور نے مصلی دے کے سجدے کی ساری کیفیات دے کے بتا دیا کہ سیاسی روحانی ہر طرح کے خلیفہ اول بلا فصل کوئی ہے تو ابو بکر صدیق۔ بہرحال چونکہ آج اس طرح کی مشکلات ہیں معاشرے میں، ہمیں یہ بات کرنا پڑتی ہے، ورنہ تو اور بہت ساری سیدنا صدیق اکبر کے کردار کو دیکھا جائے، جو غار ثور کے سفر کے دوران سیدنا صدیق اکبر کی خدمات ہیں، وہ آپ اندازہ کریں کتنی مشکلات ہیں۔ آج ہمارے لیے بھی دین کا کام کرنے کے لیے بڑی مشکلات ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے ان پاک ہستیوں کا نقش قدم اور ان کا کردار، ان کی خدمات، کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے فرمانے پر جب فرمایا کہ اے پیارے ابو بکر آپ میرے ساتھ ہجرت کر کے جائیں گے، بہت پورے 4 ماہ سیدنا صدیق اکبر اپنی اونٹنیوں کو ببول کے پتے کھلا کے پالتے رہے، ان کو تیار کرتے رہے کہ وہ رات آئے گی، دن آئے گا، وہ سفر آئے گا، میں حضور کی خدمت کے لیے اپنے جانور بھی پیش کروں گا۔ پھر اس غار ثور کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے صاحبزادے دن بھر مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھوم کر
کفار مکہ کے جو منصوبے تھے، ان کی باتیں تھیں، وہ ساری سن کے حضور کو آ کے غار ثور میں پیش کرتے، صاحبزادیاں کھانا تیار کر کے حضور کو پیش کرتی، سیدنا صدیق اکبر کے غلام بکریاں چراتے چراتے شام ڈھلتے غار کے قریب لے آتے تاکہ ابو بکر دودھ دو کے اپنی بکریوں کا حضور کو پیش کر سکے۔ آپ اندازہ تو کریں، سیدنا صدیق اکبر کو اکیلے خدمت رسول پہ لگے ہوئے تھے، آپ کے صاحبزادے، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کے غلام، آپ کے جانوروں تک خدمت رسول کے لیے وقف تھے۔ تب بھی تو پھر غار ثور کی خلوتوں میں جو خدمت رسول کے نتیجے میں حضور علیہ السلام نے رنگ چڑھایا، وہ اتنا رنگ چڑھ گیا تھا، جب مدینہ منورہ پہنچے تو کچھ نئے مسلم لوگ نہیں جانتے تھے حضور علیہ السلام کون ہے، ابو بکر کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کپڑے سے آقا حضور کے اوپر کپڑا کر کے یہ دنیا والوں کو، اہل مدینہ کو بتایا کہ آقا یہ ہے، میں تو غلام ہوں، میں تو ساتھ نوکر ہوں۔ اس قدر سیدنا صدیق اکبر پہ رنگ چڑھ گیا کہ چہرہ تو ابو بکر کا تھا لیکن جمال مصطفیٰ کا نظر آتا تھا۔ قد و قامت تو ابو بکر کی تھی، چال ڈھال کا انداز رسول اللہ کا نظر آتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر پہ حضور کی تجلیات رسالت، انوار و تجلیات نظر آتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ کر پہلا کام جو حضور نے کیا نا، مسجد شریف کی تعمیر کی ہے۔ پہلا کام حضور نے ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں نا، ریاست مدینہ میں مسجدیں گرائی نہیں جاتی، آباد کی جاتی ہیں۔ حضور نے جو بنیاد رکھی ہے ریاست مدینہ کی، پہلا کام یہ تھا کہ مسجد نبوی بنانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف میں، بنفس نفیس اس میں تشریف فرما تھے، اس کام میں شریک تھے۔ صحابہ اکرام پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، حضور علیہ السلام ان کے لیے اشعار پڑھ کے ان کو داد دے رہے تھے۔ آقا حضور علیہ السلام کو اس موقع پر بھی سیدنا صدیق اکبر نے مسجد نبوی کے لیے جو زمین خریدی گئی، اس کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر نے اپنی خدمت پیش کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر ہر مشکل موقع پر، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی جو کہتے ہیں نا، سیدنا صدیق اکبر کے ایک رات کی نیکی اور ایک دن کی نیکی، دونوں نیکیاں بے مثال ہیں۔ فرماتے ہیں رات کی نیکی تو غار والی ہے، دن کی کون سی نیکی ہے جس نیکی پہ عمر فاروق رشک کرتے تھے، آج اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے، جب حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کے فریضے کا انکار کر دیا، منکرین زکوٰۃ ٹھہرے، کہنے لگے حضور علیہ السلام کے زمانہ میں زکوٰۃ فرض تھی، حضور کے جانے کے بعد اب زکوٰۃ فرض نہیں رہی۔ جب یہ زکوٰۃ کے فریضے کے انکار کا فتنہ اٹھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کا سر قلم کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت ایکشن کیا۔ اس ایکشن میں عمر فاروق حیران رہ گئے، کہتے ہیں پیارے صدیق کچھ ہاتھ ہلکا رکھیں، کچھ نرمی کریں کہ یہ لوگ تو کلمہ پڑھنے والے، اگر ایک بات کا انکار کر رہے ہیں تو آپ نرمی سے پیش ہیں، ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے اے عمر آپ اتنے نرم دل ہو گئے ہیں، آپ اسلام سے پہلے تو بڑے سخت تھے تو آپ اتنے نرم ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اس موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو بطور زکوٰۃ یا بعض حدیثوں کے کلمات سے ملتا ہے، جو ایک رسی تشبیہ اور مثال کے طور پہ ہے، جانور کے گلے میں ڈالی جانے والی رسی جو بطور زکوٰۃ دیتا تھا، آج اگر اتنی زکوٰۃ کا بھی انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اس موقع پہ ایک جملہ بولا تھا، آپ نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میں زندہ ہوں میرے ہوتے دین میں کمی کر دی جائے، دین میں نقص آ جائے، دین اسلام کے اندر رخنہ اندازی آ جائے میرے ہوتے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دیکھیں حضور کے مشن کو آگے پہنچانے میں یہ کردار ہے سیدنا صدیق اکبر کا کہ آقا حضور نے سپر پاور جو روم تھا، روم کی سلطنت کے خلاف جو حضور نے لشکر اسامہ تیار کیا تھا، ابھی لشکر مدینہ منورہ سے کچھ بیر نکلا تو حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا، لشکر واپس آ گیا،
اب سیدنا صدیق اکبر کے لیے ریاست مدینہ میں امیر المؤمنین، پہلے خلیفہ امیر المؤمنین بننے کے بعد کتنی بھاری ذمہ داری تھی کہ کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے، کچھ منافقین کی سازشیں، اندر کے حالات، داخلی انتشار تھا۔ تو اس وقت وہ جو لشکر تیار کیا گیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت و سیادت میں، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یہ لشکر جائے گا، سپر پاور سے ٹکرائے گا۔ اس پر صحابہ کرام کہنے لگے امیر المومنین صاحب اندر کے حالات کو پہلے کنٹرول کرو، حضور کے وصال کے بعد اب پہلے والی پوزیشن تو نہیں رہی، اب ہمیں اندر کے حالات کو پہلے ٹھیک کرنا چاہیے، پھر باہر کی دنیا پہ حملہ آور ہو لیں گے۔ قربان جو سیدنا صدیق اکبر کے جذبہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا مجھ اپنے سمیت سارے صحابہ کا شہید ہو جانا تو گوارا ہے، لیکن جس لشکر کو حضور نے تیار کر کے روانہ کیا اس کو ابو بکر کیسے روکے؟ اسے ابو بکر تو نہیں روک سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر امیر المؤمنین تھے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی جہاد بھی کرنا ہے نا، اگر کوئی علاقہ پتہ کرنا ہے، کشمیر کو آزاد کرانا ہے نا، اس کے لیے سربراہ سلطنت کا جو کردار ہے وہ شان صدیق اکبر، کردار صدیق اکبر میں دیکھیں۔ آپ باقاعدہ طور پہ اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے پیدل چل کے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید 17-18 سال کے نوجوان جو سپہ سالار تھے لشکر کے، وہ سواری پہ تھے۔ صحابہ اکرام کہنے لگے امیر المؤمنین صاحب آپ بھی سواری پہ بیٹھ جائیں اگر الوداع کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان مجاہدین کی سواریوں کے کھروں سے اٹھنے والی گرد و غبار ابو بکر پہ پڑ جائے تو اس کو سعادت سمجھتا ہوں۔ اتنی اگر اہمیت دی جائے نا لشکر کو، اتنی اہمیت دی جائے کام کرنے والوں کو، پھر جا کے آگے کو نتیجہ ملتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے یہ کردار ہے جو ہمیں ہر حال میں یاد رکھنا ہے کہ حالات مشکل بنتے ہیں دین کے کام کے لیے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ آسانیاں ملیں گی، وہ پھر دین کا کام نہیں کر سکتا، نہ ہی کرے نہ ہی اہل ہے۔ میرے قبلہ عالم حضرت حافظ الحدیث غوث زمان حضرت اعلیٰ حضرت علامہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی نبر اللہ مرقدہ، آپ کے پاس ایک مولوی صاحب مسجد کے امام صاحب آئے، آ کر کہنے لگے قبلہ استاد گرامی مسجد کی انتظامیہ کمیٹی تنخواہ بھی نہیں صحیح بر وقت دیتی، کھانا نہیں دیتی، سہولیات نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، شکایات کو انبار لگا دیا۔ میرے قبلہ عالم نے فرمایا کس بے وقوف نے کہا تھا تو دین پڑھ، تو دین پڑھنے کا اہل ہی نہیں ہے، دین تو وہ پڑھے جو مشکلات کو سر پہ اٹھا سکے۔ فرمایا دین کا کام کرنا مشکلات کی گٹھڑی باندھ کے ہر وقت سر پہ رکھنا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرے زندہ ہوتے کوئی اسلام کے ایک فریضے کا بھی انکار کرے، میرے زندہ ہوتے ایسے نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب مسیلمہ کذاب بدبخت نے ختم نبوت کو چیلنج کر دیا، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کر ڈالا۔ سیدنا صدیق اکبر کا ہی دور خلافت تھا، یہ پہلے خلیفہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کا ہی دور تھا۔ ریاست مدینہ کا کردار دیکھو کہ ریاست مدینہ کیا کردار دہراتی رہی۔ سیدنا صدیق اکبر کو لوگ کہنے لگے کہ اتنے صحابہ کرام اور اتنے بڑے لشکر، آپ نے فرمایا پہلے بدری صحابہ کو پروٹوکول ملتا ہے، اعزاز ملتا ہے کہ یہ بدر میں گئے تھے لہذا آئندہ کسی جنگ میں ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ اب بدری غیر بدری کی بھی بات ختم ہے۔ پہلے بزرگوں کا کہا، بزرگ بھی نہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، بدری ہیں، غیر بدری، سب کو میں کہوں گا اس بدبخت کو دنیا سے اس کا وجود ختم کرنا ہے۔ مسیلمہ کذاب کا جس نے حضور کی شان ختم نبوت کا انکار کر ڈالا ہے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی توہین کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر لشکر سمیت تشریف لے گئے تھے اور 700 علماء سے آبا، ویسے تو کوئی بھی حضور کا صحابی ہو اس کے رتبے مقام تک کو غیر صحابی تو نہیں نہ پہنچ سکتا۔ سارے اولیاء اقطاب اغواس ملا لیں، کوئی بھی صحابی رسول جسے ایک لمحہ کے لیے بھی ایمان کے ساتھ زیارت مصطفیٰ کا شرم ملا، صحبت مصطفیٰ سے فیضیاب ہو گیا، اس کے رتبے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن 700 علماء صحابہ کا شہید ہو جانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اتنی بڑی شہادتیں قربا دی۔ کیوں؟ اس لیے بلکہ باقاعدہ تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے تاریخ میں سارے پہلے غزوات میں اتنے صحابہ نہیں شہید ہوئے، اس سے زیادہ بھی شہید نہیں ہوئے جتنے صرف ایک جنگ میں
سیدنا صدیق اکبر نے شہید کروایا صرف اس لیے کہ سب کچھ گوارا ہے لیکن ختم نبوت پہ حملہ گوارا نہیں ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا کردار ہے۔ اس صدیقی میں تو کہتا ہوں آپ کے فضائل و مناقب میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى قرآنی آیتیں موجود ہیں۔ آپ کی افضلیت کے لیے احادیث مبارکہ بے شمار موجود ہیں۔ قرآنی آیات احادیث مبارکہ کے علاوہ صرف کردار صدیق اکبر کو پرکھ لے، خدمت اسلام اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جائزہ لے کے کرے تو اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ سیدنا صدیق اکبر اپنے کردار، وفائے رسول کے جذبہ، خدمت رسول کے بل بوتے پر بھی افضل البشر بعد الانبیاء ٹھہرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، میں نے مختصر سے وقت میں اگر وقت زیادہ ہو گیا تو علماء کرام سے معذرت چاہوں گا، بار یہ ہمارے پیر ہیں نا، ان کا ذکر کرتے قدرے بات لمبی بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں سب سے افضل ترین ہے۔ ہر کے خدمت کر او مخدوم شد، جو خدمت کرتا ہے وہی مخدوم بنتا ہے۔ حضور کی خدمت کے بل بوتے اتنا اونچا رتبہ اور مقام حاصل کیا کہ باقاعدہ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اولیاء کرام کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود نہیں کہتے، فرماتے ہیں اولیاء کرام کہتے ہیں کہ کائنات میں حضور جیسا کوئی پیر نہیں ہے تو ابو بکر جیسا کوئی مرید نہیں۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا رتبہ اور مقام۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو آپ کے فیضان سے مالا مال کرے، اور اس مسجد حاضہ کی انتظامیہ کمیٹی عزت مآب محترم جناب برادر طریقت محترم ارشد جلالی صاحب اور ان کے جتنے رفقاء مسجد کی تعمیر و ترقی کے کام میں لگے ہیں، ان کے لیے بھی دعا گوں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے۔ اور مجھے علامہ حسن رضا صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے پیر بھائی برادر طریقت محترم چودھری ساجد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ذہن کے اندر یہ منصوبہ رکھتے تھے کہ مسجد میں دینی درسگاہ کا وجود اگر قیام عمل میں لایا جائے تو اچھا ہے۔ جو آج موجودہ انتظامیہ کمیٹی ہے، محترم ارشد جلالی صاحب اور دیگر احباب، ان کو بھی چاہیے کہ یہ دین کے کام ایسے ہی چلیں گے۔ کوئی خدمت کرے گا، کام کرے گا تو آگے حسن رضا پیادہ ہوتے رہیں گے، علماء تیار ہوں گے، آگے سلسلے چلیں گے، دین کا کام چلے گا۔ اگر ہم بے اعتنائی برتی تو ویسے تو پوری دنیا میں یہ عالمی ایجنڈے میں اور بھی بڑی باتیں ہیں، لیکن عالمی ایجنڈے کی ایک بڑی شک یہ بھی ہے کہ دین کے خلاف اور دینی مدارس کے خلاف، اس وجہ سے بھی ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر مسجد کو آباد کرے، ہر درسگاہ کو آباد کرے، اور علامہ حسن رضا صاحب جو خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان کو میں نے تو اب کہا ہے کہ دستاریں تو آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت ساری ہو گئی ہیں، اب کام کا وقت آ گیا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کام کا، بیٹھ کے کام کریں۔ اللہ نے آپ کو جسم بھی دیا، علم بھی دیا، فضیلتیں بھی دی، عظمتیں بھی دی، اب ہمیں چاہیے کہ کوئی کام ہو، اس کے لیے افراد تیار کیا جائے، دین کے لیے لشکر جرار تیار کیا جائے۔ ہمیں جیلم سے کوئی ایسی خبریں نہ آئے کہ کوئی ایک شراطی بندہ یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ملا سند لا دین لا، جس کی سند نہیں اس کے دین کا اعتبار ہی نہیں ہے، وہ تو قابل اعتبار ہی نہیں ہے، جس کا کوئی باپ دادا نہ ہو، استاد نہ ہو، پتہ نہ ہو۔ ارے جس کی سند ہوتی ہے نا شریعت میں، اس کے دین کا اعتبار کیا جاتا ہے، فتویٰ اس سے لیا جاتا ہے جس کے پاس سند ہوتی ہے۔ جو بغیر سند کے ہو نا، بغیر سند والا آدمی نہیں فتویٰ دینے کا اہل، نہ ہی لوگوں کی وہ دین کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے علامہ حسن رضا صاحب نے ماشاءاللہ فتویٰ نویسی کا کورس بھی کر لیا ہے، تو بہت بھاری ذمہ داری ہے، بہت مشکل ترین کام ہے فتویٰ نویسی کا۔ میں کئی بار کلاس میں بھی کہتا ہوں، پورے ضلع، پورے ڈویژن میں ہمیں ایک مفتی صاحب نہیں ملتے، پورے ڈویژن کے اندر بھی ایک قابل اعتماد، اشتہاروں پہ نام لکھنے کے لیے تو بہت سارے مل جاتے ہیں، لیکن یہ ہے ایک قابل اعتماد مفتی جو دانشداری کے ساتھ فتویٰ دے اور اخلاص للہ سے فتویٰ دے، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منصب کو، اس عزت کو انہیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔